اقبال اتنے ہندو دشمن اور ہندو مخالف تھے کہ انہوں نے ہندو فلسفی، ہندو سوامی، ہندو جو رشی اور سب سے بڑھ کے ہندو منتر جو کہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہیں، ان سب کی تعریف میں، مداحی میں، تعظیم میں اپنے ابتدائی کلام خصوصاً بانگے درا میں بہت کچھ لکھا۔ مگر یہ تسلسل ہمیں جاوید نامہ اور بال جبریل تک بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایک بات طے ہو چکی ہے کہ اقبال شاید ہندو مخالف تھے، ارے نہیں بھائی، وہ ہندوؤں سے خود کو منفرد اور مختلف سمجھتے تھے، متضاد چلیں کہہ لیں ہم سمجھتے تھے، مخالف و دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ آپ ان کے پورے کلام میں دیکھیں، خصوصاً بانگے درا میں، تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو سوامی رام تیرتھ جی کے نام پر نظم، رام کے نام پر نظم، جو ہندو سب سے سیکرڈ، سب سے مقدس منتر ہے، گایتری منتر، اس کے اوپر بھی ہمیں نظم ملتی ہے۔ بال جبریل کا آغاز ہی ایک ہندو فلسفی جنہوں نے گرامر پر بہت کام کیا، لینگویج پر بہت کام کیا، انہی کے ایک شعر سے ملتا ہے، اور اقبال نے بریکٹ میں لکھا ہے بھر تری ہری سے متاثر ہو کے جو اقبال نے شعر لکھا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اب بال جبریل کا آغاز وہ کر رہے ہیں کہ میں پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹ لوں گا، ہیرے سے زیادہ طاقتور، سخت، مکمل کوئی مادہ نہیں، میں پھول کی پتی سے اسے کاٹ لوں گا، مگر مرد ناداں میری شاعری، میرے کلام دنیا کے کسی بڑے کلام سے متاثر ہو کر تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ صرف خرید و فروخت کر سکتا ہے مرد ناداں پر۔ اور یہ بھر تری ہری کا اصل میں شعر ہے کہ میں کسی پھول سے ایک مست ہاتھی کو تو ادھر ادھر موڑ سکتا ہوں، مگر میں اس آدمی کو جو پستی پر رضامند ہو گیا ہو، اس کو میں کلام سے اپنی طرف، بلندی پر، بہتری کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ بال جبریل، جس کتاب کا نام مسلمانوں کے ایک مقدس ترین ہستی پہ، ایک آرک اینجل کے اوپر ہے، اس کا آغاز ایک ہندو کے فلسفی کے شعر سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب علامہ اقبال کو بانگے درا میں موقع ملتا ہے تو وہ سوامی رام تیرتھ پر لکھتے ہیں، جو اقبال کے ہم اثر تھے، گجرانوالہ کی پیدائش، اور اسکول ٹیچر اور ماسٹر اور بہترین ذہن، اور آخر کار انہوں نے سوامی بننے کا فیصلہ کیا، جو یوگ لے لیا اور یوگی ہو گئے۔ اور پھر انہی کی وجہ سے جو ہم سنتے ہیں دا نیو ایج آف اسپرچویلٹی میں، وہ امریکہ تک گئے اور وہاں پر خطبات دی، اور پھر وہاں سے بھی واپس آ گئے اور دنیا داری اور نوکری ترک کی اور ہمالیاز میں چلے گئے اور تپسیا کرتے رہے، ہر وقت مراقبے میں رہتے اور دنیا داری اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر آخر کار اپنے جسم سے باہر آ کر انہوں نے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جسم کو گنگا کے سپرد کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھسل گئے وہاں پر عبادت کرتے ہوئے، لیکن اقبال نے بہتر ڈیفینیشن کو چنا کہ نہیں، انہوں نے ٹرانسینڈ کیا ہیومن ایکسپیرینس کو اور اپنی آتمان کو برہمان کے حوالے کیا اور جسم کو دنیا کے حوالے کیا، گنگا میں بہایا کہ گنگا تم یہ تحفہ قبول کرو اور میں اپنے شعور کو لے کے برہمان کے پاس جاؤں۔ اور اقبال کا شعر دیکھیے ان کی مداحی میں بانگے درا کا، ہم بغل دریا سے اے قطرہ بےتاب تو، پہلے گوہر تھا بنا اب گوہر نایاب تو۔ یعنی وہ ایک قطرہ اتنی تڑپ میں تھا، اتنا تو بےتاب قطرہ تھا کہ جو ہر وقت اپنے سمندر، اپنے دریا میں کودنے کے لیے تیار تھا، کہ تو خود وہاں پر موت کے لیے چل کر گیا کہ مجھے اس علیحدہ حیثیت میں نہیں رہنا، مگر مجھے برہمان یا کل یا ہندوؤں کے تصور خدا سے ملنا ہے، اور میں اس فاصلے کو اور برداشت نہیں کر سکتا، میں ہم بغل ہونا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، اور میری بےتابی دیکھو کہ میں یہ فیصلہ خود کر رہا ہوں، پہلے گوہر تھا بنا اب گوہر نایاب تو۔ پہلے میں موتی تھا، موتی بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، مگر پھر پانی میں جو ڈوبا ہوا موتی نکال جو گوہر نایاب ہوتا ہے، بہت کم مشکل سے ملتا ہے، اب میں وہ بن گیا ہوں۔ یہاں سے ہم ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ گوہر نایاب جو پہلے عام نایاب تھا، یعنی پہلے سکول ماسٹر تھے، ذہین تھے، دنیا داری میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی، مگر پھر انہوں نے چنا کہ دنیا تو میرے پڑوس میں آباد ہے، مگر میری سلام دعا نہیں ذلیل سے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گوہر نایاب بنیں گے، اور سب کچھ واپس کیا اور ہمالیہ میں جا کے دوبارہ سے مراقبوں میں بیٹھے۔ جب وہ علامہ اقبال کو ان کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے بانگے درا میں یہ نظم سوامی رام تیرتھ لکھی، جو ہم جلد کور بھی کریں گے اپنے چینل، جو لوگ کو بھی بعد میں سن رہے ہیں تو وہ پھر اس کو دیکھ بھی سکیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو 7 بڑے رشی ہیں ہندوؤں کے، وشوامتر جی، ان کا ذکر جاوید نامہ میں علامہ اقبال کو ملتا ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے استاد و مرشد مولانا جلال الدین رومی کا ہاتھ تھاما ہوا اور زندگی کے بڑے ترین سوالات رومی گو کے ساتھ کھڑے ہیں، لکھاری اقبال ہیں، تینوں کرداروں کی لینگویج اقبال لکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ سوامی رام تیرتھ جی سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے
یہ جو زندہ رود، یہ اقبال ہے، یہ بیتاب ہے، اس کے کچھ سوالوں کے جواب دیجیے۔ اور اقبال سوال پوچھتے ہیں، بتائیے موت کیا ہے، بتائیے بدی کیوں ہے، بتائیے اندھیرا کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سوامی رام تیرتھ وہاں پر وہ تفصیلاً جوابات دیتے ہیں جن کو علامہ اقبال جاوید نامہ کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ اقبال ہی لکھاری ہیں رومی کے کردار کے، اپنے کردار کے، وشوامتر جی کے کردار کے۔ تو وشوامتر جی کے کردار کے اوپر اقبال کی ایک اور جو بڑی چیز ہمیں ملتی ہے، وہ ہمارے پاس ان کا گایتری منتر کے اوپر پوری نظم ملتی ہے۔ یعنی گایتری منتر جو ہندوؤں کا مقدس ترین منتر ہے، جہاں پہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ شعور کو بیدار کیے کر دیا جائے، یہ دنیا اندھیرا نہ رہے، میں ظلمت پر رضامند نہ ہو جاؤں، میری عقل دنیا داری کے ساتھ وفادار نہ ہو جائے، لذتوں میں، پوزیشنز میں، روٹی میں، کپڑے میں، مکان میں مقیم نہ ہو جائے، اس سے بلند رہے، ریالٹی کی طرف لپکے، ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بہادر بنے، ان کی آبزرو کر کے ان کی مالک بننے کے لیے۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، چیز کو آبزرو کریں، ہم کہتے ہیں بھئی اس کا مالک کیسے، زمین دیکھی پلاٹ نکال لیا، درخت دیکھا فرنیچر نکال لیا، لوہا دیکھا گاڑی بنا لی۔ ہم تو آبزرو کر کے ساتھ سوچتے ہیں بھائی اب بتاؤ اس سے کم مالک کیسے بنوں۔ تو وہ ہندو کا یہ جو منتر ہے، یہ تربیت کرتا ہے کہ میں چیز کی آبزرویشن کروں، کہ علم حاصل کروں، کہ اس پر اور پیر رکھ کے تیرے پاس کیسے ہو جاؤں۔ تو اس کو ہم گایتری منتر کے طور پر، اور اس کے لکھاری بھی وشوامتر جی ہیں۔ گو کے یہ جو منتر ہوتے ہیں یہ لکھے نہیں جاتے، یہ دیکھے جاتے ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یہ دریافت کیے جاتے ہیں، ایجاد نہیں کیے جاتے۔ وشوامتر جی نے اسے ایجاد نہیں کیا، اس کو دریافت کیا اور پھر عام لوگوں کے آگے رکھا، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور علامہ محمد اقبال نے اس کے اوپر بھی ایک نظم لکھی جو کہ بانگے درا کا حصہ ہے، گایتری کے نام سے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رام چندر جی کے نام بھی اقبال کی ایک نظم موجود ہے۔ اور اسرار خودی میں جب اقبال دیباچہ خود لکھتے ہیں، بلکہ مجھے وہ دیباچہ بھیجنے میں ظفر حسن ریزا صاحب نے بہت مدد کی، اس میں ہمارے پاس جو نمایاں نام اقبال آتے ہیں وہ سری رام نوت جی کا اور سری رام کرشن جی کا آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بھر تری ہری، سری رام تیرتھ، وشوامتر جی، رام چندر جی، گایتری منتر، سری رام نوت، سری رام کرشن، مطلب کہ ایک سے بڑھ کر ایک اقبال تو لکھے چلے جا رہے ہیں۔ اور ابھی میں کچھ ایسے فارسی کلام شامل نہیں کر رہا جہاں اقبال برہمن کی طرف سے بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو بت میں، جو میں تو ایک عام آدمی ہوں لیکن میرا بت دیکھو کئی سال کھڑا رہتا ہے، اور آدمی دیکھو چلتا پھرتا مر جاتا ہے، 10-20 سال کی زندگی نہیں رکھ پا رہا۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ تو علامہ محمد اقبال انسان دوست شخصیت تھے، وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کہیں سے بھی پیغام ملتا تھا اس کو سنبھال لیتے تھے، خواہ وہ فریڈرک نیٹشے کے لیے دیا گیا ہو، خواہ وہ لیو ٹولسٹائے کی طرف سے آیا ہو، خواہ وہ شوپن ہائر کی طرف سے آیا ہو، وہ کانٹ کی طرف سے آیا ہو، وہ مارکس کی طرف سے آیا ہو، اقبال اس کو پرکھتے تھے، قبول کرتے تھے۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ اقبال جو کہ مسلمانوں کے لیے ہند کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، برے صغیر کے اندر ایک علیحدہ مقام، ایریا چاہتے ہیں، وہ جن لوگوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں، سوچیں ان کو بھی ان کے اجلے ترین حصوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ان کے خوبصورت ترین حصوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے ورس جگہوں سے نہیں دیکھ رہے۔ گو کے کچھ نظموں میں اقبال جو ہے، یہ جو برہمن جس طرح شودر سے فاصلے پر، اس کے اوپر بات کریں گے، وہ ہندوازم کے اندر بھی ایسے مفکرین ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک نئی رائے رکھتے ہیں، ایک پروگریسو سوچ رکھتے ہیں۔ تو اقبال جس سماج میں زندہ تھے اس سے کٹے ہوئے نہیں تھے۔ وہ گو کہ مغرب کے تمام بڑے نام میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ نیٹشے، شوپن ہائر، مطلب کہ آپ یہ سوچیں ایمرسن تک کی نظم اقبال ترجمہ کر کے بانگے درا کا حصہ بنا چکے ہیں، مارکس کو کتنی دفعہ اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ تو کیا وہ آدمی اپنی تہذیب جہاں پر وہ بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ارد گرد لوگ دیکھے ہیں، دوست دیکھے ہیں، جیسے سوامی رام تیرتھ جی کا آتا ہے، وہ تو ہم اثر بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور ان کی موت سے جیسے اقبال کو جھٹکا لگا اور اقبال نے ان پر نظم لکھی، اور ان کو لوگوں نے کہا وہ عبادت کرتے ہوئے گنگا میں ڈوب گئے پھسل کر۔ اقبال نے وہ قبول نہیں کیا، اقبال نے ہائی ڈیفینیشن کو قبول کیا کہ انہوں نے ٹرانسینڈ کیا اپنے جسم کو، اور اپنی جو جسم ہے وہ گنگا کے حوالے کیا، اور شعور جو ہے وہ کائنات کے حوالے کیا، اور سفر جاری رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے اقبال کے ہاں کہ وہ جن سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں ان کی بھی کس طرح بڑائی کو پریزرو کر رہے ہیں۔ یہاں سے کتنا بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ہماری آنکھوں کی تربیت اقبال کی طرح ہونی چاہیے، ہمارے ذہن کی تربیت اقبال کی طرح ہونی چاہیے،
کہ آپ جتنا مرضی اختلاف کریں، مگر آپ جب ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں تو ایک کمرہ ہو جہاں پر انہیں عزت سے صوفوں پر بٹھائیں، ان کو زمین پہ نہ، ان نظریات کو، ان ناموں کو زمینوں پر نہ پھینک دیں۔ ہمارے دین و مذہب نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ ضرور دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دفعہ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ کو کبھی کوئی ایسی نازیبا زبان نہیں ملتی۔ امیہ بن ابی سلط کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کتنے اشعار پڑھ جانا۔ تو یہ کتنی بڑی باتیں ہیں جو علامہ اقبال کی زندگی کا بھی حصہ تھیں کہ وہ ان لوگوں کو قدورت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، وہ ان کو ایسے جیسے طنز کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ چاہتے تو ان سب کی، مطلب کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نکلسن نے ترجمہ کیا اقبال کی سرار خودی کا تو اس نے لکھا کہ مسلم پینتھیزم اور ہندو انٹلیکچولیزم کو اب یہ لڑکا بہا کے لے جائے گا۔ اس میں یہ ٹینڈنسی تھی کہ اس نے کہا اقبال بھانپ گیا ہے کہ فیل یعنی عمل یعنی ایکشن یعنی ورب سے ہندو انٹلیکچولیزم دور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سوامی رام تیرتھ جی پہاڑوں پر چلے گئے، ساکت ہو گئے، سماج سے دور ہٹ گئے، سوامی بننے، تپسیا کرنے کے لیے یا رشی بننے کے لیے دنیا ترک کرنی ہوتی ہے، ان خواہشات سے دور جانا ہوتا ہے۔ اقبال کو بات ابھی پسند نہیں ہے، آگے جا کے اقبال اس سے مکمل اختلاف کرتے ہیں۔ اقبال صوفیاء سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی جن ہاتھوں نے مزدوریاں کرنی تھی ان پہ تسبیحاں دے دی، جس بچے نے ساری رات اٹھ کے پڑھنا تھا اس کو تم نے کہا یہ تسبیح کر لو، اسے تو پڑھنا چاہیے تھا۔ اور کیا اقبال تسبیح کے منکر ہیں؟ بالکل بھی نہیں، مگر وہ محنت کی طرف ہمیں واپس لا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عمل کی دنیا میں کھپو۔ وہ باتیں جانتے ہوئے جو نکلسن بھی لکھ رہے ہیں کہ اقبال کا سرار خودی پڑھ کے، اقبال دیکھیں کہ کس طرح سے علامہ محمد اقبال ان لوگوں کی ان باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ تو یہ بڑی ہی ایک آئیڈیل موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ علامہ محمد اقبال ہمارے سے کیا مقاصد رکھتے تھے، وہ ہماری کیسی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہمیں کس طرح کے امتی کے طور پہ ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اقبال گو کے کہتے ہیں کہ میں نہ رومی، شامی، کاشی، نہ سمرکندی، میں ان تمام نسبتوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، بلند رہنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ کسی بھی نسبتوں سے، ان باتوں سے دور رہتے ہوئے بھی وہ کسی بھی کلچر سے، کسی بھی وہاں کے ناموں سے دور نہیں تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے، اپنے کلام کا حصہ بناتے تھے، اور ان کے خوبصورت حصوں کو کلام کا حصہ بناتے تھے۔ اور میں یہ ساری جو نظمیں ہیں خصوصاً بانگے درا کی، ان کو تفصیل سے کور کرنا چاہوں گا کہ وشوامتر کو کیوں چنا۔ بھئی 7 رشیوں میں سے جو ایک بڑا رشی جو گایتری منتر پہ کا مشاہدہ کر کے دنیا کے حوالے کریں، ان کے اوپر لکھا، ان سے جا کے دوبارہ ملاقات جاوید نامہ میں کی۔ یہ بڑی ہی حیران کن باتیں جو ہمیں اقبال کی شخصیت میں ملتی ہیں کہ اقبال اتنے انسان دوست تھے، انسان کی فلاح میں اتنے سنجیدہ تھے، وہ ان کے اندر اتنی یونیورسیلٹی تھی، وہ اتنے زیادہ آفاقی تھے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی ہندو وہ ہے فلسفی ہے اس پر بھی لکھا ہے، وہ مذہبی ہے سوامی ہے اس پر بھی لکھا ہے، کوئی محقق ہے اس پر بھی لکھا ہے، کوئی منتر ہے اس پر بھی لکھا ہے، اور باقی تہذیبیں بانگے درا میں آپ کو ایمرسن کی نظم مل جاتی ہے، بانگے درا میں آپ کو مارکسسٹ نظریات مل جاتے ہیں۔ کتنی وسعت وہ لانا چاہیے۔ مذہبی آدمی تو وسیع ہوتا ہے، مذہبی آدمی نے 10-12 کھڑکیاں دیکھ کر ایک کھڑکی سے ہی چنا ہوتا ہے نا، کہ دل ادھر لگتا ہے، ذہن میں یہ میں نظریات پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کی تربیت اقبال کی طرح کریں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے بچوں میں یہ ذوق پیدا کریں کہ انہوں نے دوسری تہذیبوں کو کیسے سننا ہوتا ہے، کیسے پرکھنا ہوتا ہے، اور کیسے ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ آدمی جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ حصہ یہاں پر نا ہم کر لیتے ہیں، تاکہ مسلمان ایک اپنا جو لائف سٹائل ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جو بھی ان کے وہ ایک عام سطح پر کہا جاتا ہے لیبارٹری کے طور پہ جس طرح چیزوں کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے تاکہ جو وہ نتائج پیدا کرنے چاہتی ہیں وہ کر لیں، لیب سیٹنگز کر لی جاتی ہیں۔ یہ وہ آدمی کا جن سے علیحدگی کی وہ بات کرے، اس کا ان کے بارے میں یہ خیال ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے دوسروں کی دعوت کے لیے کہ آپ بھی اپنے بڑے بڑے محققین، شاعر، ادیب لائیں مسلمانوں کے اوپر اس طرح لکھتے ہوں، ہماری تاریخی ناموں کو ایسے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ہندوؤں کے نام ہے جو علامہ نے مغربیوں کے اوپر لکھا ہے، نیٹشے، شوپنہر، لاک، کانٹ۔ حیران ہو جاتے ہیں آپ کہ بھائی کوئی ضروری تھا، کوئی لازمی تھا؟ اب بتائیے کہ پھر اس نے اپنے کلام کا حصہ کیوں بنایا؟ اور ایک شاعر کے لیے سب سے اہم چیز اس کا کلام ہوتا ہے
کیونکہ شاعر جب مر جاتا ہے تو آپ اس کی شخصیت، اس کے ڈی این اے کو اس کی شاعری میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون تھا، وہ کیا چاہتا تھا۔ تو اقبال نے اپنی شاعری میں جب سب چیزوں کو محفوظ کیا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ سوچیے اقبال کتنے ہندو دشمن تھے، کہ وہ کتنی نفرت کرتے تھے ان سے، کہ مداحی ہو، تعظیم ہو، عزت ہو، اچھی اچھی باتیں ہوں، وہ سب یہاں پر لکھی، مگر اقبال ان سے مختلف ہے، ان سے منفرد ہے۔ اور جو بات نکلسن بھی بھانپ کے، اور اقبال جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اقبال مکمل طور پہ ہر اس شے سے فاصلے پہ ہیں جو جمود کا شکار ہے، جو ہندو یوگا یا تھم جانا یا مراقبہ ہے، جو ان ایکشن ہے، میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اقبال کی زندگی دما دم رواں ہے، رمے زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود۔ میں اقبال کے ہاں تو تھمنا ناممکن ہے، ناممکن ہے، تو دما دم رواں ہے یم زندگی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہمیں اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہر لمحے ایکشن میں رہو، ورب میں رہو، خدا مصروف عمل رہتا ہے کائناتوں کی کائناتیں آباد کرنے کے بعد، تمام طرح کی تخلیقات آباد کرنے کے بعد، کل یومن ہوا فی شان ہے، حرکت میں ہے، مردہ ترین شے کو خدا نے حرکت میں رکھا ہے۔ اب یہ تمام فرق رکھتے ہوئے بھی علامہ اقبال اپنی بال جبریل جیسی کتاب کا شروعات بھرتری ہری کے شعر سے کریں، جو اب دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ پھول کی پتیوں سے ہم ہیرے کے جگر کاٹ لیں گے، ہیرا توڑ لوں گا میں پھول کی پتی سے، ایک نازک ترین، ایک سخت ترین، لیکن نادان انسان کبھی کلام سے متاثر اور بہتر نہیں ہو پائے گا۔